السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اس کے ذریعے اپنی دینی اور دنیاوی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ دنیاوی اسباب کو اپنا کر جائز ذریعے سے اس کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کو اپنا فضل قرار دیا ہے، تاکہ انسان راحت، سکون، عزت، وقار اور خوشی والی زندگی بسر کر سکے۔ اسلام میں مال و دولت کمانے کو برا نہیں، بلکہ اسلام اس کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے، اور رزق حلال کمانے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب قرار دیا ہے۔ مگر یہی مال جس وقت کوئی انسان ناجائز ذرائع سے کماتا ہے اور دنیا میں آنے کا اصل مقصد چھوڑ کر دن رات مال کے پیچھے دوڑتا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، وہ مال آ جائے، رشوت سے آ جائے، سود سے آ جائے کرتا، تو یہی مال اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، انما اخشی علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من برکات الارض ثم ذکر زہرۃ الدنیا، کہ اپنے بعد میں جس چیز سے ڈرتا ہوں کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی، مال و دولت عام ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی آرائش کے متعلق بیان کیا، تو اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہا، یا رسول اللہ او یأتی الخیر بالشر، اے اللہ کے رسول، کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوگی؟ یعنی کیا مال جو ہے اس سے فتنہ بنے گا؟ تو جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ جس وقت وحی نازل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور فرمایا، این السائل آنفا، جس نے ابھی ابھی سوال کیا تو کدھر ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الخیر لا یأتی الا بالخیر، بھلائی تو بھلائی ہی کو لاتی ہے، خیر سے تو خیر ہی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر بہار کے موسم میں ہری ہری گھاس پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے جب بارشیں ہوتی ہیں اور ہر طرف سبزہ۔ فرمایا، جانور کو یہ مار ڈالتی ہے یا مارنے کے قریب کر دیتی ہے؟ کیا مطلب؟ کہ وہ جانور جو دیکھتا ہے کہ گھاس بہت پیاری ہے، سرسبز ہے، وہ کھاتا ہے، حتیٰ کہ اس قدر کھاتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے یا مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ جانور جو اس گھاس کو چرنے کے بعد دھوپ میں کھڑا ہو جائے اور پھر پیشاب کرے، جس وقت یہ غذا ہضم ہو جائے اس کے بعد وہ اور گھاس چر لے۔ اسی طرح یہ دنیا کا مال و دولت بڑا ہی ہرا بھرا ہے، بڑا ہی میٹھا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے حق کے مطابق لے، پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر خرچ کرے۔ اور جو شخص صرف اپنے حق کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، وہ دوسروں کے مال بھی کھاتا ہے، دوسروں کے مال کے اوپر بھی قبضہ، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ شخص کی طرح ہے، جو اس جانور کی طرح ہے جو گھاس کھاتا جاتا ہے، چرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ تو جس انسان کا پیٹ بھرتا نہیں، یہ مال
قیامت والے دن گواہی دے گا۔ تو بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال کے ذریعے اس مال کو کب فتنہ بنتا ہے سمجھا دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کی محنت کرتا ہے، رزق حلال سے کماتا ہے، پھر اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، اور یتیموں، بیواؤں اور ان کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، تو یہ مال فتنہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن جس وقت یہ شخص دنیا ہی کو اپنا ہم اور دن رات مال و دولت کے پیچھے دوڑتا ہے، پھر نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے بلکہ دوسروں کے حق، وہ ناجائز زمینوں کے اوپر قبضے کرتا ہے، وہ لوگوں کے مال بٹورتا ہے، تو بھائیو یہ مال اس کے لیے فتنہ بن جائے گا اور قیامت والے دن گواہی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلامت اللہ وبرکاتہ۔